السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الاکرمین واولیائہ الکاملین واتباعہ الاجمعین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ قال حدثنا محمد بن عزير الزهري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح يعني ابن كيسان عن ابن شهاب حدثه عن عبيد الله بن عبد الله أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه تمارى وهو والحر بن قيس بن حسن الفزاري في صاحب موسى، قال ابن عباس رضي الله عنهما هو خزر مر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس رضي الله عنهما إلى الآخر۔ یہاں علم کا بیان چل رہا ہے، تو امام بخاری علیہ الرحمۃ والرضوان نے علم کے متعلق کئی احادیث شریفہ ذکر کیے ہیں۔ آج ایک طویل حدیث ہے جس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر ہے، اس کے اندر جس کو امام بخاری اس حدیث کو کئی مقامات پر لے آئے ہیں۔ اس حدیث کو چونکہ اب ہر ایک کا لفظ بلفظ ترجمہ کرنا اس میں ہی وقت جائے گا، اس لیے میں آپ حضرات کے سامنے اس کا مقدمے کے طور پر خلاصہ عرض کروں کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہو گئے، تقریر کر رہے تھے۔ درمیان خطبہ ایک شخص اٹھا اور عرض کرنے لگا، کہنے لگا، اے موسیٰ، تم سے بھی کوئی زیادہ جاننے والا ہے اس دنیا میں؟ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، اور نبی و رسول کا مقام سب سے اعلیٰ ہوتا ہے۔ نبی و رسول کا جو مقام ہوتا ہے سب سے اعلیٰ ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں جو علم عطا کرتا ہے وہ بہت سارا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ انبیاء و رسولان عظام کو عطا کرتا ہے۔ جب اس نے سوال کرنا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، مجھ سے بڑھ کر کوئی جاننے والا نہیں۔ یہ نسبت جو اپنی طرف جو کی انہوں نے
میں ہی زیادہ جاننے والا ہوں، مجھ سے زیادہ کوئی جاننے والا نہیں ہے، یہ نسبت کرنے کی در تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف کرنی تھی، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، یہ نسبت کرنی تھی۔ مگر یہاں پر انہوں نے کہا کہ میں ہی زیادہ جانتا ہوں۔ کیوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ بات کو جانتے ہیں کہ نبی کو جو علم عطا کیا جاتا ہے، رسول کو جو علم عطا کیا جاتا ہے، ان کے مقابل میں کسی کو علم نہیں دیا جاتا ہے۔ اس غرض سے انہوں نے اپنی بات کہہ دی، مگر رب تبارک و تعالی فوراً اس بات جو میں زیادہ جانتا ہوں یہ جو جملہ ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی یہاں آزمائش میں ان کے لیے اور آزمائش کے ساتھ بھی تربیت بھی ہو، اور ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی اور نوازنا چاہا۔ یہ حکمت رب ہوتی ہیں، حکمت مصلحت رب ہوتا ہے سب کچھ۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا کہ اے موسیٰ، تم سے بھی بڑھ کر ہمارا ایک بندہ جاننے والا ہے، تم سے بھی، جس کو آپ سورہ کہف کے آخر میں پڑھتے ہیں، 15ویں پارے کا آخری حصہ اور 16ویں پارے کی ابتدائی ایک رکوع، اس کے اندر پورا واقعہ بیان کیا گیا، پورا واقعہ اسی کو یہاں پر امام بخاری لے آئے ہیں، اسی کو امام بخاری باب باندھ کر لے آئے ہیں۔ تو وہ کس طرح دیکھیے، اب جیسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم سے بھی بڑھ کر جاننے والے ہیں ہمارے بندے، یہ کہنا تھا، تو اب اشتیاق بڑھ گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، علی ان تعلمنی مما علمت رشدا۔ جب وہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کیا میں آپ کے ساتھ علم حاصل کرنے کے لیے رہ سکتا ہوں؟ آپ مجھے علم دیں گے، علم سے نوازیں گے؟ ذرا غور کریں۔ اب اتنے بڑے منصب پر ہونے کے بعد رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے پروردگار عالم، وہاں تک میری لیے رسائی کیسے ہوگی؟ میں علم سیکھنا چاہتا ہوں۔ راست اللہ نے علم عطا کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، راست جب علم عطا کیا، علم عطا کرنے کے بعد پھر مزید وہ کہہ رہے ہیں کہ پروردگار عالم ان تک رسائی کیسے ہوگی، مجھے وہاں تک پہنچنا کیسے ہوگا؟ میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ عرض کر رہے ہیں رب کی بارگاہ میں، نبوت کے اس اعلیٰ منصب پہ ہونے کے باوجود مزید علم کے متلاشی ہیں، علم کے طلبگار ہیں، علم کی چاہت ان کے دل میں ہے، مگر ہمیں علم کی ابتدائی چیزیں بھی نہیں معلوم ہیں اور دین کے متعلق ہمیں کچھ معلوم ہی نہیں ہے، اس کے باوجود بھی ہم علم کے حصول کے لیے نہ محفلیں تلاش کرتے ہیں، نہ مجلسیں تلاش کرتے ہیں، نہ دروس تلاش کرتے ہیں، نہ ہماری چاہت ہوتی ہے۔ نبوت کے اس اعلیٰ منصب پہ ہونے کے باوجود بھی انہوں نے کہا کہ میں اے پروردگار عالم مجھے وہ راہ بتا جہاں یہ حق کا پیغام دینے والا، علم بانٹنے والا کون ہے، پروردگار عالم مجھے بتا دے۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اشتیاق بتانا چاہ رہا ہوں میں آپ کو، اشتیاق۔ اور دوسری بات یہاں پر بتانا چاہ رہا ہوں کہ جہاں علم ہوتا ہے، بنیادی بات یاد رکھ لے، جہاں آپ کو دنیاوی علوم ہو یا اخروی علوم کے اعلیٰ منصب پر آپ فائز ہیں، اعلیٰ منصب پر اگر فائز ہیں مقام پر، تو وہاں اپنے آپ کو ہمیشہ کمتر سمجھے۔ ایسا نہیں کہ مجھ جیسا کوئی جاننے والا نہیں، یا تصور اگر آ جائے، خیال آ جائے، تو اللہ اسے پسند نہیں کرتا، یاد رکھو، اللہ اسے پسند نہیں کرتا۔ اسی لیے انا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، انا اعلم، میں سب میں زیادہ جانتا ہوں۔ تو اب یہ جو کہنا تھا، یہ کہنا تھا کہ اللہ نے کہا کہ تم سے بھی زیادہ جاننے والا ہمارا ایک بندہ ہے۔ اب ذرا غور کرو، موسیٰ علیہ السلام کی شان بہت بلند ہے، بہت بلند و بالا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان بہت بلند مقام، ان کا اعلیٰ مقام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی پروردگار عالم وہاں تک رسائی کیسے ممکن ہے، وہاں تک رسائی کیسے ممکن ہے۔ اب یہاں ذہن میں بات لا لے کہ دیکھیں یہ جو یہودی ہیں نا، موجودہ دور کے یہودی یا اس زمانے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو یہودی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ موسیٰ سے مراد وہ موسیٰ نہیں ہے جو ہمارے نبی، وہ موسیٰ نہیں ہے، بلکہ پچھلے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ
انبیاء کے ناموں پر نام رکھا جاتا تھا موسیٰ نام رکھا جاتا تھا، تو ہمارے نبی نہیں، انہوں نے انکار کیا۔ رسول پاک علیہ السلام کے زمانے کے لوگوں نے جو یہودی تھے، کیوں؟ ہمارے نبی کسی کے پاس علم حاصل کرنے کیسے جائیں، خضر سے کیسے علم حاصل کریں؟ ہمارے نبی کی شان بہت بلند ہے۔ ان کے ذہن میں یہ بات تھی، ان کے ذہن میں یہ بات تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہی نبی ہیں جن پر اللہ نے کتاب نازل فرمائی جو بنی اسرائیل کے ہیں۔ اب حدیث میں وہ پورے واقعات ہیں جو بنی اسرائیل کے ہیں۔ تو یہودی آج بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ ان کے موسیٰ علیہ جن پر وہ ایمان لاتے نا، وہ موسیٰ نہیں مانتے۔ یہ دوسرے موسیٰ ہیں جو خضر علیہ السلام کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے گئے تھے۔ ہمارے موسیٰ کہیں نہیں گئے تھے، یہ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام۔ ان کا یہ عقیدہ ہے، ان کی یہ سوچ ہے، یہ باطل سوچ ہے، ان کی باطل سوچ ہے یہ۔ تو وہ اللہ کے رسول نے جب یہ بات بیان کی تو صحابہ، ایک صحابی یہاں ذکر ہے، ایک صحابی سے جو ہے یہودی سے ملاقات ہوئی تو دونوں میں جو بحث ہوئی اس کا ذکر ہے، یہ اس کا تذکرہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے موسیٰ نہیں ہوتے ہم جو ہے جس پر ایمان لاتے ہیں وہ موسیٰ نہیں ہوتے، دوسرے موسیٰ ہیں، اس طرح انہوں نے انکار کر دیا۔ تو اب اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، کیا عرض کی؟ فی صاحب موسیٰ الذی سأل موسیٰ السبیل الی لقیہ فدعاہ حل سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پورا واقعہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ تم اپنے ساتھ، جانے کا کیا ہے؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے ساتھ جو ہے ایک مچھلی لے جانا۔ فجعل اللہ لہ حوتا آیتا، فجعل اللہ لہ، حوت کہتے ہیں مچھلی کو، تم اپنے ساتھ ایک نشانی مچھلی رکھنا، اور آپ کے ساتھ یوشع بن نون ایک خادم بھی رہے۔ اب نکل گئے، کہاں گئے؟ جہاں مجمع البحرین، اللہ نے فرمایا جہاں مجمع البحرین، جہاں دو سمندر ملتے ہیں۔ یہ دو سمندر، اب یہاں ایک بات واضح ہوتی ہے کہ دو سمندر جہاں ملتے ہیں، میٹھا پانی اور جو ہے کھارا پانی، جہاں پر مجمع البحرین جو مقام ہے مجمع البحرین، وہ ہے کہاں؟ وہ فارس اور روم کے درمیان ایک جگہ ہے، مشرقی و مغربی جانب ایک مقام ہے، وہاں پر دو سمندر ملتے ہیں۔ فارس اور روم کے درمیان ایک مقام ہے، وہاں پر جو ہے دو سمندر ملتے ہیں۔ وہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا کہ جاؤ تم اپنے ساتھ مچھلی لے جانا۔ حضرت موسیٰ، ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مچھلی پکا لی یا مچھلی زندہ رکھ لی، دونوں بھی آتے ہیں۔ مچھلی اپنے ساتھ زندہ رکھ لی اور اپنے ساتھی سے کہا، یوشع بن نون سے کہا کہ ہمارے ساتھ چلتے رہنا، یہ مچھلی ہمارا مقام ہے، جہاں کہیں مچھلی زندہ ہو جائے گی وہی ہمارا مقصود، وہی ہمارا مقام ہے۔ آپ نے بتلا دیا پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے گئے۔ اب یہ دو سمندر سے مراد کیا ہے؟ وہیں پر ہی کیا بات، وہاں پر ہی کیا ملا؟ تو حضرت خضر علیہ السلام، یاد رکھیں کہ حضرت خضر علیہ السلام جو ہے نا، حضرت خضر علیہ السلام سمندر کے اندر رہتے ہیں، انسان ہوتے ہوئے بھی سمندر کے اندر رہ رہے ہیں۔ تو غور کرو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر اپنی قدرت کی نشانیاں بتلانا چاہتا ہے۔ انسان اگر سمندر کے اندر چلا جائے تو زندہ رہنا ان کے لیے مشکل ہے، بڑی مشکل سے 10 منٹ 15 منٹ رہے گا، اس کے بعد بغیر آکسیجن کے، بغیر اور کسی چیز کے 15 سے 20 منٹ اگر رہے گا تو کتنا طاقتور ہو، کتنا قوت والا ہو، خود بخود دنیا سے چلا جائے گا۔ مگر حضرت خضر علیہ السلام وہاں پر رہتے ہیں اور پانی کے اندر رہتے ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نشانی ہے، اس کی قدرت کی نشانی ہے رب تبارک و تعالیٰ۔ اور خاص بات یاد رکھیں، زمین پر بھی ان کے لیے حیات ہے اور سمندر میں بھی ان کے لیے حیات ہے۔ زمین پر بھی رہیں تو حیات، اور ان کی شان یہ ہے کہ جہاں بیٹھتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام، بیٹھ گئے زمین پر، وہاں خود بخود ہریالی اگ آ جاتی ہے۔ یہ شان ہے، اسی لیے ان کو خضر کہتے ہیں۔ خضر کہنے کا نام، ان کا نام خضر نہیں ہے، بلکہ جس مقام پر وہ بیٹھتے ہیں، جس مقام پر بھی بیٹھ جائے، اب بیٹھ جائیں تو ہریالی آ جاتی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، قرآن کریم میں ایک واقعہ بیان کیا گیا، قبطی کا واقعہ بیان کیا گیا قرآن کریم کے اندر۔ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ،
فرعون کی طرف سے ایک فرعون میں ایک قبطی شخص تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں داخل ہو گیا تھا. وہ جب داخل ہو گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو جبرائیل آتے تو سواری پر جب آتے تھے، سواری کو اس نے دیکھ لیا. دیکھ لینے کے بعد اس نے کیا کیا جانتے ہو؟ جہاں جہاں وہ گھوڑا وہ سواری پیر رکھ رہا ہے ہریالی آ جا رہی ہے. فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ، تو اس نے، وہ بڑا چالاک قسم کا تھا، اس نے کیا کیا معلوم، مٹی فوراً اپنے پاس رکھ لیا. جہاں وہ گھوڑا وہ سواری جہاں قدم رکھ رہی ہے وہ سواری، اس کے پیر کی مٹی نکال کر رکھ لیا اور کام میں آ جائے گی اس غرض سے اپنے پاس رکھ دیا. اب اس کا عقیدہ فاسد تھا. یہاں تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ رہا کرتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تورات لانے کے لیے چلے گئے تو اس نے کیا کیا، ایک بچڑا بنا دیا. بچڑا بنا کر کیا کر دیا، اس کے اندر وہ مٹی ڈال دیا. مٹی ڈالنا تھا کہ وہ بچڑا آواز کرنے لگ گیا. ذرا غور کرو آپ، ہر چیز میں اثر ہے. قرآن بیان کر رہا ہے. وہ مٹی کس چیز، کون سی مٹی تھی؟ وہ ایک فرشتہ جس پر سوار ہو کر آیا، جس سواری پر سوار ہو کر آیا، اس کا پیر جس مٹی کو لگ گیا تو مٹی ہری بھری ہو جاتی تھی. تو مٹی لیا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لانے کے لیے گئے تو بچڑا سونے کا بچڑا بنا دیا. سب کے پاس، جن لوگوں کے پاس، جتنے لوگوں کے پاس سونا تھا، گلوں میں جو زیورات پہنا کرتے تھے، نکال لیا اور اس کو ڈھال دیا. ڈھال کر اس کے اندر ڈالنا تھا. وہ بچڑا ہانکنا شروع کر دیا، چیخنا اور چلانا شروع کر دیا. تو اس کے اندر جان آ گئی، بے جان کے اندر جان آ گئی. اسی طرح حضرت خضر علیہ السلام جہاں کہیں بیٹھتے ہیں وہاں ہریالی آ جاتی ہے. تو حضرت خضر علیہ السلام سمندر میں بھی رہتے ہیں، بر میں بھی رہتے ہیں، بحر میں بھی رہتے ہیں. بر و بحر میں رہتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ اپنے قدرت کے نظارے کراتا ہے. اب وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام ارادہ کر کے چلے جا رہے ہیں. اب ارادہ کرتے ہوئے وہاں پر نکلنے کے بعد ہوا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فَجَعَلَ اللَّهُ لَهُ حُوتًا آیَةً وَقِيلَ لَهُ اِذَا فَقَدْتَ الْحُوتَ فَارْجِعْ فَإِنَّكَ. تو اب وہاں پر کیا ہوا، وہاں جا کے وہ جو سمندر ہے نا، سمندر وہاں پر لیٹ گئے. اب سمندر، دو سمندر سے مراد یاد رکھو، یہ دو سمندر، یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ دو سمندر، ایک سمندر ہے علم ظاہر کا، ایک سمندر ہے علم باطن کا. علم ظاہر شریعت کا علم حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے اور باطن کا علم حضرت خضر علیہ السلام ہے. یہ سمندر جو مل رہے ہیں ان کو حکم کہاں دیا گیا؟ حکم کہاں دیا گیا؟ حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بلا لیتا کہ یہاں آ جاؤ تم، کہیں بھی بولتا. لیکن یہ سمندر کے اندر کیوں بھیجایا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت خضر علیہ السلام بھی ایک سمندر ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی علم کا سمندر ہے. یہ جو دو سمندر ملتے ہیں وہاں تمہیں علم ملے گا. تو یاد رکھو کہ علم شریعت کے اعتبار سے حضرت موسیٰ علیہ السلام فوقیت رکھتے ہیں. یہ باطنی علم کے حساب سے حضرت خضر علیہ السلام فوقیت رکھتے ہیں. جب گئے وہاں چٹان کے پاس جہاں دو سمندر ملتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہم تھوڑی دیر یہاں پر آرام کر لیں گے. اب تھوڑی دیر آرام کر لینا تھا. اب یہاں غور کر لیجئے، یہاں اور ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں. لیٹنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے بتا دیے تھے ہمارے ساتھ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے. اصل مچھلی نشانی ہے، غور کرو، اصل مچھلی نشانی ہے ہمارے استاد کی ملاقات کے لیے. ہم جس مقصد کے لیے نکلے ہیں وہ مقصود صرف مچھلی ہم کو وہ راہ بتا سکتی ہے. کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نگاہیں نہیں تھی، وہ دیکھ نہیں سکتے تھی؟ مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں بتلانا چاہتا ہے، اپنے قدرت کے نظارے بتلانا چاہتا ہے. جاؤ دیکھو، اب تم کوشش کرو. کوشش کرنے کا حکم دیا گیا. علم جب حاصل کر رہے تو کوشش کرنا چاہیے. اب وہاں پر گئے، جانے کے بعد تھوڑی دیر لیٹنا تھا کہ وہ مچھلی زندہ بھی ہو گئی اور سمندر میں چلی بھی گئی. یہ حضرت یوشع بن نون دیکھتے رہے. غور کرو، یوشع بن نون دیکھتے رہے. اب ان کا کام کیا تھا؟ پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے خود بتا دیے تھے. کیا بتا دیے تھے؟ کہ یہ مچھلی ہمارے لیے نشانی ہے. جہاں بھی یہ زندہ ہوگی، یہ جہاں بھی رکے گی وہ ہمارا مقصود ہوگا.
اب یہ دیکھنے کے باوجود وہیں پر خاموش رہے، کچھ نہ کہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نیند سے بیدار ہوئے، آگے قدم بڑھانے لگے، آگے چلنے لگ گئے، آگے آگے جب قدم بڑھانے لگے تو یہاں تک دو سمندروں کے درمیان تک جب آئے تھے، بڑے تیزی کے ساتھ نشاط تھی، چلنا آسان تھا۔ اب یہاں پر جب آ گئے تو اب تھک گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اب قدم آگے نہیں بڑھتے، مقصود تو وہاں پیچھے رہ گیا، مقصود تو پیچھے رہ گیا۔ اب جب مقصود کے آگے آپ بڑھے تو خود بخود ان کے پیر جسم میں تھکان آ گئی، قدم چلنے نہیں لگے، تو فوراً کہا کہ اب تھکان ہو گئی ہے، ہمارا توشہ لے آؤ۔ توشے کے اندر مچھلی تھی۔ اب وہاں پر حضرت یوشع بن نون کو یاد آتا ہے، اب وہاں پر یاد آتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پر ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ، جس وقت ہم نے جو ہے چٹان کے پاس ہم نے جو ہے آرام کیا تھا، الی الصخرۃ پناہ لی تھی ہم، فإنی نسیت الحوت میں بھول گیا مچھلی کو، وما انسانی الا الشیطان وما انسانی الا الشیطان، نہیں میں نہیں بھولا بلکہ مجھے شیطان نے بھلا دیا۔ تو ذرا غور کرو، یہاں پر خاص بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک نبی اور یوشع بن نون اللہ کے ولی، علم کو حاصل کرنے کے لیے نکلے ہیں، علم کے مقصد کے لیے نکلے ہیں، تو شیطان وہاں بھی یوشع بن نون کو نہیں چھوڑ رہا ہے، بھلا رہا ہے۔ کیوں کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے مقصود میں کامیاب ہو جائیں گے، انہیں علم مل جائے گا۔ علم ایک ایسی نعمت ہے جس کی وجہ سے انسانیت کو فوقیت ملی، اسے تاج خلافت ملا، اس کا مقام سب سے بلند علم کی وجہ سے ہوا۔ تو شیطان ہر گھڑی ہر آن روکتے رہتا ہے علم حاصل نہ کرنا، علم کی محفل میں نہیں جانا۔ اسی طرح ہم جب نکلنا گھر سے چاہتے ہیں، اتوار کے دن آ کر یہاں بیٹھنا چاہتے ہیں، شیطان کہتا ہے فوراً اب روز کی طرح نماز پڑھ لو اور آہستہ سے نکل جاؤ۔ شیطان یہ کوشش کرتا ہے جہاں آپ غالب آ گئے، آپ نے کہا کہ نہیں، آپ کا دل مطمئن ہو گیا تو آپ شیطان پر غالب آ جائیں گے اور بیٹھ جائیں گے۔ جب تک اطمینان و سکون کے ساتھ، راحت کے ساتھ یہاں بیٹھیں گے تو آپ شیطان پر غالب آئیں گے، اللہ آپ کو علم سے آراستہ کرے گا۔ یہ غلبہ آپ کا ہے، غالب آپ آ رہے ہیں شیطان پر، یہ بہت بڑی نعمت ہے آپ کو۔ تو وہاں یوشع بن نون کو نہیں چھوڑا، آپ غور کرو، شیطان یوشع بن نون کو۔ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، خاص کر علم کی جہاں پر محفل ہوتی ہے سب سے زیادہ شیطان لگا ہوا ہوتا ہے کہ اس کو کیسے روکا جائے، علم سے کیسے روکا جائے، اس کو معلومات، دینی معلومات سے کیسے روک دیا جائے، شریعت قرآن سے کیسے روکا جائے، قرآن کے سمجھنے سے کیسے روکا جائے، حدیث کے سمجھنے سے کیسا روکا جائے۔ ہمیشہ وہ کوشش کرتے رہتا ہے، سمجھ لو کہ ہم کو روک دیا کہ وہ غالب آ گیا، اگر ہم آ گئے تو سمجھ لو کہ ہم غالب آ گئے۔ یاد رکھو، کیا آپ ذرا غور کرو، نبی کے ساتھ ہیں، نبی کے ساتھ رہنے کے باوجود بھی ایسا بڑا وما انسا، قرآن بیان کر رہا ہے، یہ حدیث نہیں، الفاظ پڑھ رہا ہوں، وما انسانی الا الشیطان، مجھے نہیں بلایا، مگر کس نے بلایا؟ وہ بات بولنے سے شیطان نے بلا دیا ہے، الا الشیطان ان اذکرہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بولے میں بھول گیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھول گیا تو فرتدا، اب اس کے بعد پیچھے پلٹے، ہمارا مقصود وہی ہے، پیچھے قرآن کریم میں اس کے اندر سب طویل واقعہ بیان کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مکمل طور پر۔ وہاں سے حضرت موسیٰ فرتد علی آثارہما قصصا، دونوں کے دونوں پھر اب پلٹے، ہم پیچھے پلٹے۔ فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما۔ اب دیکھیے یہاں پہ فوجدا ہوا کیا، وہ مچھلی جب گئی سمندر کے اندر داخل ہوئی تو راستہ بن گیا، اس کے اندر راستہ، برف جیسا ہوتا ہے نا، جم گیا، جیسا برف جمتا ہے ویسا جم گیا اور راستہ بن گیا۔ حضرت خضر علیہ السلام وہاں اندر عبادت میں مصروف ہیں، حضرت خضر علیہ السلام مصروف ہیں، وہاں پر یہ دونوں چلے گئے، جانے کے بعد السلام علیکم کہنا تھا، السلام علیکم کہنا تھا، حضرت خضر علیہ السلام عبادت میں مصروف ہے۔ یہاں کون؟ من انا موسیٰ، کون؟ میں موسیٰ، فی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے،
نعم نعم. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہاں میں بنی اسرائیل میں سے موسیٰ ہوں، میں بنی اسرائیل میں سے موسیٰ ہوں. تو اب یہاں پر جو صحابہ اور یہودیوں کے اندر جو بحث ہوئی تھی، حضرت خضر علیہ السلام پوچھ رہے کون؟ بنی اسرائیل میں سے؟ ہاں بنی اسرائیل میں سے. تو وہی موسیٰ ہیں جن پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تورات نازل فرمائی، وہی موسیٰ ہیں، بنی اسرائیل کے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں. فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا. اب دونوں کی گفتگو ہوئی. گفتگو ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا. کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں؟ دونوں کی گفتگو ہوئی. دونوں باتیں کرتے کرتے بولیں گے کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں؟ موسیٰ علیہ قال له موسیٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمْنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے دیکھو قال انک لن تستطیع معی صبرا، ہرگز تم میرے ساتھ رہنے کی استطاعت نہیں رکھ سکتے. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام بڑے جلالی تھے، بڑے جلالی تھے. ظاہر میں اگر کوئی شریعت کے خلاف اگر کوئی کرتا تو ان برداشت نہیں کرتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی کو کیا کیا، انہوں نے کہا کہ تم یہاں قوم کے پاس جب مقام تیہ میں پہنچے، تورات لینے کے لیے جب گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کو بٹھا کر چلے گئے. کہا کہ دیکھو میری قوم کی نگہبانی کرنا، میری قوم کی نگہبانی کرنا. تو ادھر میں پہلے بتا دیا آپ کو، اس نے قبطی میں سے ایک بچڑا بنا دیا. بچڑا بنانے کے بعد جب بچڑا آواز کرنے لگا تو کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام غیب بھول گئے، وہ خدا کے پاس چلے گئے، یہ خدا اس کو پوجو بول لیں گے، اس کو پوجو. تو لوگ اس کی پوجا کرنا شروع کر دے، شرک کرنا شروع کر دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کی حالت دیکھی، بچڑی کی پوجا کر رہے. دیکھنے کے بعد جلال میں آ کے زور سے تماچا مار دیا، داڑھی پکڑ لی. حضرت ہارون علیہ السلام خود کے بھائی کے، وہ بھی نبی ہے، وہ بھی رسول ہے. شریعت کے خلاف وہ نہیں دیکھتے تھے، شریعت کے خلاف اگر کوئی عمل ہوتا ہوا نہیں دیکھتے تھے. یہ فطری چیز ہے، شریعت کے خلاف اگر کوئی عمل ہوتا ہوا دیکھ کر خاموش رہے تو سمجھ لو کہ آپ کے اندر شریعت کامل طور پر موجود نہیں ہے، آپ کو احساس اس چیز کا نہیں ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی تھے تو فوراً کہا کہ تم نے میرے قوم کا حال یہ بنا دیا، تم روکا کیوں نہیں؟ داڑھی پکڑ لیے. تو ایسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے. تو اس طرح حضرت خضر علیہ السلام بولے هل اتبع قال انک لن تستطیع معی صبرا. تم ہرگز جو ہے صبر نہیں رکھ سکتے. تم کیسے صبر رکھ سکتے جی؟ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا. جبکہ تم کو جو مجھے علم اللہ نے دیا وہ علم تم کو دیا ہی نہیں، تو تم کیسے صبر رکھیں گے؟ میرا علم الگ، تمہارا علم الگ. نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے نہیں آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے انشاءاللہ، اور میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا، ہرگز آپ کی بات کی نافرمانی نہیں کروں گا. تو اب پھر کیا ہوا معلوم؟ وہاں سے بہرحال حضرت خضر علیہ السلام کہنے لگے ٹھیک ہے چلو میرے ساتھ آپ چلنا چاہتے ہو تو چلو. دونوں نکلے. فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ خَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَهَا لَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا. اب دیکھیے ہی دونوں چلے. جانے کے بعد دریا کے پاس آئے. دریا کے پاس کنارے پر ایک کشتی تھی. کشتی میں سوار ہوئے تو وہ غریب 10 بچوں کی، یتیم بچوں کی 10 بچوں کی کشتی تھی، اور وہ کشتی سے جتنا کچھ پیسہ آتا تھا ان کا گھر چلتا تھا، اس کے سوا اور ان کے لیے کوئی مال و دولت نہیں، اسی پر گزر بسر ان کا تھا. تو اب انہوں نے ویسے ہی سوار، انہوں نے بڑے اشتیاق کو دیکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شباہت کو دیکھا، ان کی وجاہت کو دیکھا، حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھا، بڑے خوشی سے کہا کہ آپ تشریف لائیں. جیسے ہی تشریف لائے پیسے دینا چاہا تو پیسے نہیں لیے، بغیر پیسوں کے. ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سوار ہیں، حضرت خضر علیہ السلام سوال ہے. حضرت خضر علیہ السلام ہاتھ میں جو کلہاڑی کی جیسی ایسی چیز تھی، ہتھیار لوہے کی، فوراً اس کا تختہ توڑنا شروع کر دیا. ہو گیا کشتی میں سوار کیے بغیر پیسوں کے. اب جانا ہے تو انہوں جو ہے کشتی کو توڑنا شروع کر دیا. حضرت خضر علیہ السلام انہوں پریشان ہو گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں برداشت کر سکتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے ہی قال اخرقتها لتغرقها، فوراً کہنے لگے قال اخرقتها، تم ڈبونا چاہتے ہو، سارے کشتی والوں کو ڈبونا چاہتے ہو.
کیا میں تم کو نہیں بولا تھا پہلے کہ تم صبر نہیں کر سکتے، مگر تم جو ہے بول دے، میں پہلے بولا تھا کچھ نہیں بولنا، بولے تو اب بولنا شروع کر دیا، نہیں اب نہیں رہنا ہے میرے ساتھ بولنے، نہیں اب بولے قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترهقنی من امری عسرا، بولنے کہ نہیں میرا مواخذہ نہیں کرنا، میں بھول گیا ہوں، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، اس طرح مواخذہ مت کرو مجھ سے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بولنا تھا ٹھیک ہے، فانطلقا کے بنے پھر دونوں چلے، حتیٰ اذا لقیا غلاما فقتلہ، یہاں تک ایک نوجوان ابھی بلوغیت کی عمر کو نہیں پہنچا تھا، ابھی بالغ ہونے والا تھا، بڑا خوبصورت بڑا اچھا بچہ تھا، حضرت خضر علیہ السلام پکڑے اور پکڑ کر اس کا منڈا زور سے دیوار سے مار کے انہیں ختم کر دیا ہوگا۔ ایک روایت میں تن سے ایسا پکڑ کے کھینچ دیا اور منڈا الگ کر دیے۔ یہاں کیا آ رہا ہے قرآن کریم میں؟ حتیٰ لقیا غلامن فقتلہ، قتل کر دیا۔ وہ کیسے قتل کر دیا اب اس کی شرح میں ہے، مار دیے دیوار سے، یا تن سے جو ہے طاقت تھی نکال دیے پھینک دیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے قال قتلت نفسا زکیۃ، کیا آپ نے ایک بے گناہ بچے کو بلا وجہ ایک ایسی جان کو جو گناہ ہی نہیں کیا تھا، کوئی خطا ہی نہیں کیا تھا، نہ آپ کو مارا نہ گالی دیا نہ آپ کچھ بولا، کچھ بھی نہیں بولا، مار دیتے آپ؟ مار دیتے، ایسی مار دیتے؟ لقد جئت شیئا نکرا، بہت ناپسندیدہ آپ نے کام کیا ہے بہت۔ پھر حضرت خضر قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، کیا میں آپ کو پہلے نہیں بولا تھا کہ تم صبر نہیں کر سکیں گے؟ تو پھر بولے قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا، اب بولنے لگے اگر اس کے بعد میں آپ سے سوال کرا، آپ کوئی بھی پوچھا، بات بھی بولا، تو اب مجھے آپ اپنے سے جدا کرنا، مگر اب آخری ٹائم تک، اب یہ تیسری مرتبہ ہے، کوئی بھی معاملہ تین مرتبہ تو چلتا ہے، اب تیسری مرتبہ اگر ہوگا تو آپ مجھے اپنے سے الگ کر سکتے ہیں۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بولنے لگے، اب بولتے ہوئے اب ان کے ساتھ دونوں پھر چلے، فانطلقا حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلہا، یہاں تک کہ ایک بستی میں آئے، بھوک لگی تھی، چل رہے تھے، کام چل رہا تھا، شدت کی بھوک لگی ہے، بستی والوں سے کہا ذرا کھانا کھلاؤ، دوپہر کی شدت کی گرمی ہے، کھانا کھلاؤ، بولے تو بستی والے نہیں کھلاتے، بولے انکار کر دیے۔ فابوا ان یضیفوہما، ان دونوں کی ضیافت کرنے سے فابوا قرآن کر رہا ہے انکار کر دیا انہوں نے۔ فوجد فیہا جدارا یرید ان ینقض فاقامہ، ایک دیوار وہاں پر گر رہی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی نہ بولے چلو اب آگے بڑھ کے دیوار کو سیدھا کرنا شروع کر دیں گے۔ دیوار کو اب دھوپ کی شدت کی دھوپ ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، انہوں حضرت خضر علیہ السلام جو ہے دیوار اٹھانے لگ گئے، انہوں بھی اٹھانے لگے، انہوں آہستہ سے بولے لو شئت لاتخذت علی اجرا، انہوں تو ہم کو کھانا بھی نہیں دیے، کچھ بھی نہیں، کم سے کم یہ دیوار اٹھانے کے پیسے تو لے لیتے تھے، دیوار اٹھانے کے پیسے لے لیتے، ہمارا کام ہو جاتا۔ تو اب یہاں کہنے لگے ھذا فراق بینی، میں پہلے بولا تھا نہیں بولنا، بولے تو ھذا فراق بینی و بینک، تم اپنا راستہ اپنا لو، میں اپنا راستہ اپنا لیتا ہوں۔ اب جاتے جاتے یہ تو بتاؤ، یہ کشتی کئی کو توڑے تھے یہ بتاؤ، اور یہ جو ہے بچے کو کیوں مارے تھے یہ بتاؤ، یہ دیوار کئی کو اٹھا رہے یہ بتاؤ، بولے۔ اب دونوں یہاں پہ جا رہے، اب یہاں دیکھیے غور کیجئے، اب یہاں آپ کو میں بتلانا چاہتا ہوں، کشتی کو توڑنے کا سبب کوئی ظاہر تھا کیا؟ بولو، انہیں لڑا تھا کیا یا کچھ بھی تھا؟ نہیں، ظاہری طور پر وہ بچے کو مارنے کا کوئی سبب تھا یا کسی کا مرڈر کیا تھا وہ بچہ؟ نہیں۔ یہ دیوار اٹھانے کا کیا سبب تھا؟ کو روڈ پہ ایسے دیواریں بنانا شروع کر دیے، دیوار اٹھانا شروع کر دیے، کوئی کام ہے یہ بتاؤ؟ ذرا غور کرو، یہ کوئی سبب ہی نہیں، بلا سبب، کوئی ظاہری طور پر دکھائی نہیں دیتا۔ تو یہ حضرت خضر علیہ السلام کا باطنی علم ہے جو ظاہری طور پر کسی کو نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام، میں خلاصہ بتا رہا ہوں، حضرت خضر علیہ السلام بتاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جس کشتی کو میں نے سراغ ڈالا تم جانتے ہو وہ کیا تھی؟ جس کشتی کو میں نے سراغ ڈالا تم جانتے ہو کیا ہے؟ وہ جانتے ہو تم؟ میں نے کشتی کو سراغ ڈالا، اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، وہ کشتی جو مساکین کی، غریبوں کی تھی، جو سمندر میں کام کیا کرتے تھے، فاردت ان اعیبھا، میں نے اس کو عیب لگایا اس لیے، وکان وراءہم ملک یاخذ سفینۃ غصبا، آگے جیسے ہی جاتی تھی وہ ایک
بادشاہ ہے، ظالم بادشاہ اس کو غضب کرنے والا تھا، چھیننے والا تھا، یہ غریبوں کا مال ختم ہو جاتا تھا، مسکینوں کا مال ختم ہو جاتا تھا، تم نے نہیں دیکھا، اللہ نے مجھے وہ بتایا، میں نے دیکھ لیا، وہاں پر بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، اس کی کشتی چلے جانے والی ہے، اور یہ 10 جو بچے ہیں، یتیم بچے، ان کا خاندان جو اس کشتی پر زیر پرورش ہے، وہ سب کا سب ختم ہوتا تھا، اس لیے میں نے اس کو عیب دار کیا۔ جب عیب دار ہے تو وہ بادشاہ کھینچ لینے والا نہیں، لینے والا نہیں۔ یہ ہے علم باطن، وہ ہے علم ظاہر۔ تم علم ظاہر پر تو تم نے تو تنقید کر دی، تم جانتے ہو علم ظاہر پر، میں علم باطن جانتا ہوں۔ تو علم باطن اور علم ظاہر میں یہ فرق ہے۔ پھر دوسری بات کیا بات ہے؟ وہ عمل غلام، اور وہ بچہ جو کیا کر رہا تھا، انہیں بچہ کیا کام کر رہا تھا، اس کو مار ڈالے آپ۔ فَقَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، اس کے ماں باپ اب اس وقت تو جو ہے مومن ہے، مسلمان ہے اس وقت، مگر یہ جب بڑا ہونے والا تھا، بات کی بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، فَخَشِينَا يُرْهِقُمَا طُغْيَانُ كُفْرًا، وہ نافرمان اور کافر بننے والے تھے اس کی محبت میں، یہ کافر بننے والے تھے اس کی محبت میں، اس لیے میں نے اس کو ختم کر دیا تاکہ اس کے ماں باپ کافر نہ بنے اور نافرمان نہ بنے، ابھی ختم کر دیا۔ جو گناہوں کا جڑ ہے، جو گناہوں کا مرکز ہے، جہاں سے گناہ پھیلتے ہیں، وہ جڑ کو کاٹ دیا جائے تو پھر اب آگے نہیں بڑھنے والا، اس لیے میں اس کو مار دیا۔ یہ کون دیکھ رہے ہیں؟ حضرت خضر علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں دیکھ رہے ہیں۔ فَأَرَادَ أَن يُبَدِّلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارادہ کیا کہ ان سے بہتر ان کو اولاد عطا کر دے، بعد میں عطا کر دیا۔ اب رہا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اب رہا وہ جو دیوار تھی نا، دیوار جو ہے 2 یتیم بچوں کی تھی، وہ یتیم بچوں کی، اندر وہاں خزانہ رکھا ہوا تھا، اندر خزانہ تھا۔ اب وہ دیوار گرنے کے قریب تھی اور لوگ جو جانے والے تھے دیوار گرتے ہی لے کر چلے جانے والے تھے۔ ان کے ماں باپ بڑے نیک تھے، ان کے والدین بڑے نیک تھے، کان ابوہما صالحا، ان کے ماں باپ نیک تھے، انہوں نے دعا کی تھی مولا کریم میرے بچوں کے لیے خزانہ پہنچا دینا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور ہمیں اس نوکری پر لگا دیا تاکہ ان تک مل جائے۔ ذرا غور کرو، ایک ہے علم ظاہر، ایک ہے علم باطن، اس کو کہتے ہیں علم لدنی۔ بعضوں نے کہا کہ علم لدنی، من لدنا لفظ آیا، علم لدنی، یہ باطن کا علم علم لدنی ہے، ظاہر کا علم علم شریعت ہے۔ تو یہاں پر بیان کیا گیا، آپ ویسے واقف ہیں، موٹی موٹی باتیں اس لیے بتایا ہوں، اہم یہ بچے چھوٹے بچے یہاں پر موجود ہیں، اس کے اندر کئی نکات ہیں انشاءاللہ العزیز، اور یہ حدیث آئیں گی تو انشاءاللہ اس کے نکات ہی کو ہم سمجھیں گے، پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اب رہی بات، آج جو دعوے دار ہیں، آج کہتے ہیں کہ ہمارے پاس علم باطن ہے، علم ظاہر کی ضرورت نہیں ہے، یہ اس طرح صرف اور صرف گمراہی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس کو ہم تفصیل کے ساتھ، جو ایسی باتیں کہتے ہیں، کیا نماز پڑھتے ہو، کیا روزہ رکھتے ہو، کیا حج کے ضروری ہے، علم باطن دل میں خدا ہونا چاہیے، یہ ظاہری کیا چیزیں ہیں، یہ سب شریعت کے خلاف ہے، بالکل اسلام کے خلاف ہے، مذہب کے خلاف ہے، اس سے بڑھ کر کوئی گمراہ فرقہ نہیں ہے، یاد رکھ لیجئے۔ یہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہوں، اگر کسی کو کوئی سوال کرنا ہے تو سوال کر سکتے ہیں، جوابات کے ساتھ دعا پر سلام پر یہ ہماری آج کی محفل ختم ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ اچھا، تو ابھی بچے کو مارنے کا سبب ابھی بتا دیا تھا، آپ کا سوال ہے، وہ بچہ جو ہے کافر، آگے چل کے کافر ہونے والا تھا، وہ کافر ہونے کے بعد ان کے ماں باپ بھی کافر ہونے والے تھے، جب انہیں کافر ہوا، مسلمان تھا ابھی تک، اس کے ماں باپ بھی مسلمان تھے، اب آگے چل کے کافر ہونے والا تھا، جب انہیں کافر ہوا تو ماں باپ بھی کافر۔ تو یاد رکھو کہ یہاں ایک بات، میں ایک صاحب کو دیکھا، وہ بڑے اہل سنت الجماعت، ان کے بچے بھی بڑے پکے اہل سنت الجماعت اچھے تھے، وہ بچہ بیچارہ باہر چلے گیا، جا کے آنے کے بعد اماں کو بولا یہ شرک، فاتحہ دینا شرک، وہ شرک، بولے تو بچے کی وجہ سے یہاں شرک انہوں بھی شروع کر دیے۔ بچہ بول رہا بھئی آپ بچے کے پیسے کھا رہے ہیں، اپن بچہ پیسے بھیج رہا، اب بچے کے پیسے کھا رہے ہیں تو انہیں بولے سے سننا ضروری، فاتحہ نہیں دینا، سلام نہیں پڑھنا، وہ نہیں کرنا، یہ شروع ہو گیا۔ یہ ذرا غور کر لیجئے،
یہ آج ہمارے پاس بھی ماحول ہو رہا ہے جیسا انہیں باہر چلے جا. تعجب یہ ہوتا ساری زندگی ایک شخص 25 برس تک یہاں رہا, اہل سنت والجماعت سے تعلق رہا, پڑھتا رہا, ابتدائی مدرسوں میں گیا, پڑھا, مسجدوں میں سنا, سب کچھ سنا, صرف 2 سال 1 سال جاتے کیسا عالم بن گیا ہوں گا. تعجب ہے. حالانکہ وہاں ساری زندگی وہاں جا کے ڈیوٹی کرتا, خالی پیسے گنتے رہتا. دیکھو وہاں صبح سے شام تک کیا کرتا معلوم, ڈیوٹی کر کے پیسے کماتا. اور یہ آدھا گھنٹہ 15 منٹ میں کیسا علم حاصل کر لیا ہوں گا, سمجھ بھی نہیں آتا. شرک بدعت کا تو یہ باہر جتنے بھی جاتے ہیں نا شرک بدعت کے صرف 15-20 منٹ کے رہتے, 15-20 منٹ کے رہتے. 15-20 منٹ انہوں بولے یہ شرک ہے وہ بدعت ہے, یہ شرک ہے وہ بدعت ہے, وہ دماغ میں بیٹھ جاتا, ختم. شرک کی تفصیل میں جاتے نہیں, بدعت کس کو کہتے نہیں معلوم, وہ بدعت کی تعریف نہیں معلوم, شرک کی تعریف نہیں معلوم. یہاں پر گمراہ ہو رہے ہیں, بہت گمراہی پھیلتے جا رہی ہے. ذرا اس بات پر غور کریں, سمجھیں. ہمارے ایک وکیل صاحب کہتے ہیں کہ شرک, یقیناً شرک سب سے بڑا گناہ ہے, شرک سے بڑھ کر اور کوئی گناہ. ان الشرک لظلم عظیم کہا, ان الشرک لظلم عظیم. بڑے گناہوں کے اندر سب سے بڑا گناہ اگر کوئی ہے تو وہ ہے شرک ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہماری اس محفل و مجلس کو قبول فرما. اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے, عبادت کی توفیق عطا فرما, سکون قلب دے دے مولا. اے اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما لے, صحیح طور پر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. علم شریعت ہمیں عطا فرما, شریعت کے علوم ہمیں عطا فرما مولا. اے اللہ شریعت پر عمل کرنے والے بنا دے. اس محفل میں جتنے حاضر ہیں سب کے مقصدوں میں ہمیں کامیابی عطا فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ.